حیدرآباد کے پوش علاقے بنجارہ ہلز کے وارڈ نمبر 5 پر واقع دیورکنڈا بستی کے مکین نالے کو عبور کرنے کے لیے لکڑی کے تختوں کو عارضی پل کے طور پر استعمال کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ علاقے میں جاری تعمیراتی کام 2 ماہ گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا۔ اس مسئلے پر مقامی افراد میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے، جن کا کہنا ہے کہ شہر کے اہم علاقے میں رہنے کے باوجود انہیں غیر محفوظ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نالے کی اثر نو تعمیر کا کام ابھی تک جاری ہے، جس کے باعث مکینوں نے اپنے روزمرہ آمد و رفت کے لیے لکڑی کے تختے رکھ کر عارضی راستہ بنایا ہوا ہے۔ مناسب گزرگاہ نہ ہونے کی وجہ سے خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کو شدید دشواری پیش آ رہی ہے۔ مقامی افراد کا الزام ہے کہ تقریباً 2 ماہ قبل کام شروع ہونے کے باوجود زمینی سطح پر کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مکینوں نے شہری سہولیات کی خراب صورتحال پر سوال اٹھایا اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ زیر التوا کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور اس دوران محفوظ عارضی راستے کا انتظام کیا جائے۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ علاقے میں جمعرات کے روز ایک افسوسناک آتشزدگی کے واقعے میں 62 سالہ ریٹائرڈ سرکاری اسکول کی پرنسپل ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت وجے لکشمی کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی طرح پوجا کے دوران دیا جلا رہی تھی کہ اس دوران ان کی ساڑی اچانک آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ بیڈ روم کی طرف دوڑی، جہاں آگ مزید پھیل گئی اور شدت اختیار کر گئی۔ اس واقعے میں وہ بری طرح جھلس کر موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ مقامی افراد نے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ وجے لکشمی ریٹائرمنٹ کے بعد اکیلی رہ رہی تھی، جبکہ ان کی بیٹی اسی عمارت کی دوسری منزل پر مقیم ہے۔ بیٹی نے اپنی شکایت میں بتایا ہے کہ ان کی والدہ روزانہ پوجا کیا کرتی تھی اور اس واقعے میں کسی قسم کے شبے کا اظہار نہیں کیا۔ بیگم پیٹ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ نرمل ضلع ایس پی ڈاکٹر جانکی شمل آئی پی ایس کی جانب سے شروع کیے گئے منفرد پروگرام پولیس حقہ کو قومی سطح پر باوقار ایوارڈ اسکواچ حاصل ہونے پر نرمل میں سیاسی قائدین و اخباری نمائندوں، سرکاری عہدیداروں، محکمہ پولیس کے عہدیداروں کی جانب سے ڈاکٹر جانکی شمل آئی پی ایس کو مسلسل ہر شعبہ جات کی جانب سے ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ کر شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تریسنا آج ٹی آر ایس ایم اے ضلع صدر مسٹر جی شرینواس گوڑ، ٹاؤن صدر مسٹر اے سریدھرن، ریاستی رکن ٹی آر ایس ایم اے مسٹر شیخ شبیر احمد، شیام پرکاش، ذیشان شیخ کے علاوہ شیخ جبار NRI، سید جلیل اظہر، سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نے ڈاکٹر جانکی شملہ آئی پی ایس کو تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی اور اپنی نیک تمناؤں کا کیا اظہار۔ حیدرآباد کے علاقے ملک پیٹ میں ایک حیران کن اور تشویشناک واقعہ پیش آیا، جس کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ 14 اپریل کی دیر رات پیش آیا، تاہم اس کا انکشاف کچھ تاخیر سے ہوا۔ ذرائع کے مطابق ملک پیٹ موسرام باغ کے گنگادھر اپارٹمنٹ میں ایک نامعلوم شخص برہنہ حالت میں گھومتا ہوا دیکھا گیا۔ وہ نہ صرف عمارت کے طرف مشکوک انداز میں گشت کرتا رہا، بلکہ مختلف فلیٹس کے دروازوں سے اندر جھانکنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، جس سے رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مذکورہ شخص اس حالت میں وہاں کیوں موجود تھا۔ ابتدائی قیاس آرائیاں یہ بھی ہے کہ وہ ذہنی طور پر متاثر ہو سکتا ہے یا کسی اور مقصد کے تحت وہاں آیا ہو۔ واقعے کے بعد مقامی افراد نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور پولیس نے معاملے کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد کے ساتھ چار مینار بھی پارلیمنٹ میں تلنگانہ کے 26 حلقوں کی نئی سیاسی تصویر آئی سامنے۔ لوک سبھا حلقوں کی مجوزہ حد بندی کے بعد تلنگانہ میں لوک سبھا نشستوں کی تعداد موجودہ 17 سے بڑھ کر 26 ہونے کی قیاس آرائیاں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان میں 4 نشستیں درج فہرست ذاتوں اور 2 نشستیں درج فہرست قبائل کے لیے مختص کی جا سکتی ہے۔ سیاسی حلقوں میں نئے مجوزہ پارلیمانی حلقوں کے ناموں پر بھی بحث جاری ہے، جن میں سنگاریڈی کو ظہیر آباد کی جگہ شامل کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ میں بل کی منظوری کے بعد مرکزی حکومت الیکشن کمیشن سے مشاورت کرتے ہوئے ڈی لمیٹیشن کمیشن تشکیل دے گی، جو سیاسی جماعتوں اور عوام سے آراء حاصل کرنے کے بعد حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ تلنگانہ بھر میں سورج کی تپش نے شدت اختیار کر لی ہے، جہاں صبح 9 بجے سے ہی دھوپ کی شدت اس قدر بڑھ رہی ہے کہ عوام کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ شدید گرمی کے ساتھ گرم ہوائیں بھی چلنے لگنے سے لوگ بے حال ہو رہے ہیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر حیدرآباد محکمہ موسمیات نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 4 دنوں سے ریاست میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر رہا ہے۔ محکمے نے ریاست کے 33 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 5 دنوں تک گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو خاص طور پر دوپہر کے
کے اوقات میں غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ اعداد و شمار کے مطابق نرمل اور نظام آباد میں سب سے زیادہ 43.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں دارالحکومت حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم محکمہ موسمیات نے یہ بھی پیش قیاسی کی ہے کہ 19 سے 22 اپریل کے دوران تلنگانہ کے شمالی، مشرقی اور مغربی اضلاع میں بارش کا امکان ہے، جس سے عوام کو شدید گرمی سے کچھ راحت مل سکتی ہے۔ تلنگانہ کی سیاست میں ہلچل مچانے والے پارٹی انحراف کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسپیکر سمیت 9 ارکان اسمبلی کو کاؤنٹر داخل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ BRS سے کانگریس میں شامل ہونے والے 9 MLAs کے خلاف دائر عرضیوں پر جمعرات کو سماعت کرتے ہوئے عدالت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا۔ درخواست گزاروں نے اسپیکر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، جس میں متعلقہ ارکان اسمبلی کو پارٹی تبدیل نہ کرنے والا قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں وعدہ کیا ہے کہ ابتدائی طور پر پیش کیے گئے دلائل کی روشنی میں معاملہ تفصیلی وضاحت کا متقاضی ہے، اس لیے تمام فریقین کو تحریری جواب داخل کرنا ضروری ہوگا۔ عدالت نے جن اراکین نے اسمبلی کو نوٹس جاری کیا ہے ان میں دانم ناگیندر، کریم سری ہری، پوچرام سرینواس ریڈی، RK بڑی گاندھی، D کرشنا موہن ریڈی، K یادیہ، پرکاش ریڈی، ڈاکٹر سنجے اور T وینکٹ راؤ شامل ہیں۔ ہائی کورٹ نے وعدے کیا ہے کہ تمام ارکان اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کاؤنٹر حلف نامے داخل کریں، جبکہ اسپیکر کو بھی اپنے فیصلے کی قانونی بنیاد پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔